اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا، کیونکہ قربانی بڑی دی تھی نا، اتنے بڑے عہدے کو لات مار دی اللہ کی خاطر. ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے. پھر کوئی اللہ کا نام لیتا، پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں. اتنی محبت ہوگی دل میں کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں. ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی. مگر ایک واقعہ ہم نے، حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے، انہوں نے رائے کے سالانہ اجتماع میں سنایا. اس کے بعد ہمیں بھی ضرورت ہو گئی. فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو. تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمۃ اللہ واپس چلے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں. پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے پیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ، زور سے اللہ کا نام الہام ہوا شبلی تو ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے. چپ ہو گئے. تیرے نام ہوا شبلی تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے. ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ. مگر جو کرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے. شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے. تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا. اللہ